دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ دفاع کے 6 اہم واقعات کے بارے میں۔ 1965 کا پہلا فائر اور پہلا شہید۔ مصنف عمر شاہد نے اپنی کتاب شہیدان وطن میں بہت تحقیق کے بعد پاکستانی شہداء کے حوال پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا بارڈر پر ایک گولہ آ کر گرا جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایس جی سی پی او پوسٹ پر موجود پلانٹو کے کمانڈر محمد شیراز چوکنے ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جو ستمبر کی تاریخ جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ جب پاکستان دستی بمبوں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر کمک کے پاس آتے اور رینگ کر آگے موجود سپاہیوں کو بم تھما دیتے۔ اسی اثناء میں محمد شیراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ۔ اگرچہ جنگ عظیم 2 میں کئی ممالک کی لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے تھے لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم، دونوں میں سے لگ بھگ 600 ٹینکوں نے حصہ لیا تھا جس میں بھارت کے سنچورن ٹینک بھی شامل تھے۔ عددی برتری کے لحاظ سے بھارت کے پاس بہت اسلحہ تھا اور ان ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ بھارت میں چاؤنڈا کا مقام اب بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے کیونکہ پاکستانی سپاہیوں نے بھارت صفوں میں گھس کر ان کی سیلفی تدابیر کو ناکام بنایا تھا۔ دوسری جانب میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے اسی طرح کے مارکے میں شجاعت اور عظمت کی نئی داستان قائم کی۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے واحد شہید میجر عزیز بھٹی۔ میجر عزیز بھٹی اپنے جانثاروں کے ساتھ BRB نہر کے پاس ڈٹے تھے جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ حساب شکن مارکا جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہیوں اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا اور وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یونس حسن خان شہید۔ 1965 کے ایک ہیرو یونس خان شہید کے نام سنہرے حرفوں میں زندہ رہیں گے۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا۔ اپنی مہارت سے بھارتی فضائیہ کے 15 طیارے تباہ کر دیے جن میں کینبرا اور دوسرے طیارے شامل تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ جب بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا لیکن کچھ حوالہ جات کہتے ہیں انہوں نے بھارتی علاقے پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستانی حملے کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سینے پر گولی کھانے کا عزم۔ 1965 کے ولولہ انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور بریگیڈیئر ریٹائر نصرت جہاں سلیم نے SPR کے شمار میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوسرے روز ایک لمبا ترمبا فوجی اسٹریچر پر لایا گیا جو اپنی نحیف آواز میں بڑبڑا رہا تھا کہ اس نے ماں سے سینے پر گولی کھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن خود ڈاکٹر یہ جاننے سے قاصر تھے کہ اسے گولی کہاں لگی ہے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور بلڈ پریشر گرتا جا رہا تھا۔ جب ٹانگ کا زخم کھولا گیا تو وہاں سے گولی کا سراغ جلد کو چیرتا ہوا پیٹ کی جانب جاتا ہوا معلوم ہوا۔ پھر یکجک معلوم ہوا کہ گولی اس کی خواہش کے مطابق عین اس کے سینے پر لگی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فوجی نے آخری سانس لی اور شہید ہو گیا۔